حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریہ ازاری دیکھیں۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تھے، ایک چڑیا کو دیکھا۔ چڑیا ایک درخت سے اڑتی ہے دوسرے پہ جاتی ہے، پھلوں کو کھاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے چڑیا کو دیکھا تو رونے لگ گئے، گریہ ازاری طاری ہو گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ صدیق اکبر کیا ہو گیا؟ آپ کہتے کاش میں انسان نہ ہوتا، یہ چڑیا ہوتا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے یوم قیامت یاد آ گیا، میزان کا لمحہ یاد آ گیا، جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے، میرا تو حساب و کتاب ہوگا۔ یہ چڑیا لذتوں میں بھی ہے لیکن اس کو حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن رستے پہ جا رہے تھے، پگ ڈنڈی تھی، راستے میں آپ کو کچی اینٹ نظر آئی، کچی اینٹ اٹھائی، گریہ ازاری طاری ہوا، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رو کے کہتے کاش میں یہ کچی اینٹ ہوتا، انسان نہ ہوتا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ عمر فاروق آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں کہ کاش میں کچی اینٹ ہوتا، کاش میں کچی اینٹ ہوتا؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے یوم قیامت یاد آ گیا، میزان پہ اعمال کا تولا جانا یاد آ گیا۔ جب میزان پر اعمال تولے جائیں گے اللہ جانے میرا فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حال یہ ہے کہ جب بھی قبرستان سے گزر ہوتا، قبر کو دیکھتے تو گریہ طاری ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی، چھما چھما آنسو برسنے لگتے، جسم کپ کپانے لگتا، مسلسل رونے لگتے۔ ساتھیوں نے پوچھا عثمان غنی قبر کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ قبر کو دیکھ کر مجھے قیامت یاد آتی ہے، چونکہ قبر قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا یوم قیامت کامیاب ہو جائے گا۔ پھر حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت مولا کائنات جب نماز کا وقت آتا، جہاں بھی ہوتے، جس حال میں بھی ہوتے، ادھر نماز کا وقت شروع ہوتا، مولا علی شیر خدا کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔ احباب پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات کیا ہو گیا، جسم پہ کپ کپی کیسی، یہ گریہ کی کیفیت کیسی؟ تو مولا کائنات فرماتے اس امانت کے لوٹانے کا وقت آ گیا جس امانت کو اٹھایا تھا، امانت اطاعت، امانت اتباع، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی امانت، اللہ کی اطاعت و بندگی کی امانت، اس کو لوٹانے کا وقت آ گیا۔ سامعین محترم، جو اتنے بڑے بڑے تھے ان کا تو گریہ کا حال یہ تھا، آج ہمیں رب کائنات سے کس نے دور کر دیا۔ پھر سامعین محترم اختتام کر رہا ہوں، رات کا پچھلا پہر ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، طواف کعبہ ہو رہا ہے اور طواف کرنے والے لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور سامعین محترم ایک جوان غلاف کعبہ کو تھامے ہوئے، غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے آہوزاری کر رہا ہے، گریہ ازاری کر رہا ہے، اس پہ رقت طاری ہے، اور جوان رو رو
کہتا ہے مولا آج تیری بارگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار آیا ہے، تیری بارگاہ میں دنیا کا سب سے بڑا خطا کار آیا ہے، مولا اتنے تیرے درختوں کے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا اتنے ریت کے ذرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، مولا اتنے پانی کے قطرات نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ ساری رات سے وہ جوان رو رو کر اپنے مولا کو منا رہا ہے، طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، طواف کرنے والوں میں ایک بزرگ طواف کرنے والوں کو روک کے کہتا ہے لگتا ہے یہ جوان کوئی بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے آیا ہے، لگتا ہے یہ جوان بڑا پاپی ہے۔ بزرگ طواف کرنے والوں کو روک کے کہتا ہے آؤ ہم سارے بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اس کے گناہ بخشے جائے۔ طواف کرنے والے رک گئے، اس جوان کے لیے دعا کرنے لگ گئے، کہتے ہیں مولا ہماری نیکیاں بھی اس جوان کو دے دے، اس کو معاف کر، ہماری عبادات کا اجر بھی اس جوان کو دے دے، جوان کو معاف کر دے۔ جب اپنی نیکیاں اپنا اجر اس جوان کے نام کر چکے تو اب وہ بوڑھا بزرگ کہتا ہے ارے دیکھو تو صحیح یہ جوان ہے کون، یہ جوان ہے کون جو ساری رات سے رو رو کر اپنے مولا کو منا رہا ہے، جو ساری رات سے رو رو کر اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ جب اس بزرگ نے آگے بڑھ کر اس جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ارے جوان اپنا چہرہ تو دکھا، ارے جوان یہ تو بتا تو ہے کون۔ جب اس جوان نے رخ پیچھے کیا وہ بزرگ غش کھا کے گر پڑے، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور وہ جوان کوئی گناہگار نہ تھا، وہ نواسہ مصطفیٰ حضرت امام زین العابدین تھے جو ساری رات سے رو رو کے اپنے اللہ کو راضی کر رہے تھے۔ وہ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین تھے، عبادت کو جن کے سجدوں پہ ناز ہے، عبادت کو جن پہ ناز ہے، وہ زین العابدین تھے جو ساری رات رو رو کے اللہ کو منا رہے تھے، غلاف کعبہ کو تھام کر گریہ زاری کر رہے تھے۔ آئیے اپنے من میں جھانک کے سوچیں تو صحیح، کیا ہمارے پاس اعمال بڑے آ گئے کہ ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا؟ کیا ہم بڑے نیکوکار ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی محبت میں رونا چھوڑ دیا؟ اگر اعمال بھی نہیں، نیکیاں بھی نہیں، عبادات بھی نہیں، تو پھر کیا متکبر ہو گئے؟ کیا غرور آ گیا کہ رب کا در چھوڑ بیٹھے؟ یہ سارے غرور مٹ جائیں گے جب موت آئے گی، یہ سارے تکبر مٹ جائیں گے جب موت آئے گی، یہ سارا مال و دولت ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا جب موت آئے گی۔ تو سامعین محترم، جب یہ مال قبر میں لے کے نہیں جانا، یہ تکبر مٹ جائے گا، غرور ختم ہو جائے گا، مال و متاع ختم ہو جائے گا، تو پھر ہمیں کس شے نے ہمارے مولا سے دور کر دیا؟ کس شے نے ہمارے مولا سے دور کر دیا؟ آئیے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں، ایک ایک لمحہ اپنے مولا کی محبت کے لیے گزاریں، ایک ایک لمحہ امام الانبیاء تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی،
قبر بھی سمر جائے گی اور یوم قیامت بھی اللہ کا قرب اور معرفت نصیب ہو جائے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم محمد اسلم زرگر صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست تھے، بڑے پیارے ساتھی تھے۔ لاہور منہج القرآن مرکز میں ہمارے ساتھ ان کا آنا جانا بھی تھا۔ ان کے وصال پر میں مرکز منہج القرآن سے 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ ایصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ محترم آصف بھائی اور دیگر ان کے جو صاحبزادگان ہیں، ہم ان کے غم کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ رب کائنات ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔